روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ اپنی ریاست میں لوٹ رہے تھے کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گئے۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے رنگ بھی بدل گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو سامنے ایک غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی اور اس کا مطلب تو جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے کہ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین کے سامنے حاضر ہوئے۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب آپ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ اس کا مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنا بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے، واپسی پر اسی راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی بھی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں ہیں، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑ کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چند لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے۔ اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا تو بتایا کہ وہ اب بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے
اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کے نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصب سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا تم مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو دونوں کو سرے عام سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی ایسا غلط کام یا قدم اٹھا سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔